بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اتوار کی خصوصی سوال و جواب کی نشست میں آپ کا استقبال، آپ کا خیر مقدم ہے۔ ہمارے سامنے ایک سوال ہے، لیکن پہلا سوال آڈیو میں پوچھا گیا ہے۔ انہوں نے پوچھا ہے آڈیو میں، یہ ہم آڈیو بھی ہلکی سے سنا دیں۔ حضرت مجھے تھوڑا سا ایک مسئلہ پوچھنا تھا کہ جیٹ کا پردہ زیادہ ضروری ہے یا دیور کا؟ مطلب دیور کا زیادہ ضروری ہے یا جیٹ کا؟ انہوں نے پوچھا ہے کہ پردہ دیور کا زیادہ ضروری ہے یا جیٹ کا۔ ظاہر بات ہے کہ دونوں اس کے لیے غیر محرم ہیں، دونوں سے ہی پردہ ضروری ہے۔ وہاں ایسا کچھ نہیں ہے کہ دیور سے کم ہے جیٹ سے زیادہ ہے، یا جیٹ سے کم ہے دیور سے زیادہ، ایسا کچھ نہیں ہے۔ پردہ شرعی نقطہ نظر سے دونوں سے پردہ کرنا چاہیے۔ تہنیہ فاطمہ یہ سوال کرتی ہے، میت کی تدفین سے پہلے میت کے لیے سورۃ تبارک الذی پڑھا جاتا ہے، 30 مرتبہ پڑھا جاتا ہے، کیا یہ حدیث سے ثابت ہے؟ کیا پڑھنا جائز ہے؟ ایسا تو ہم کو نہیں معلوم، نہ ہم نے کہیں حدیث میں پڑھا کہ ایسا کہیں 30 مرتبہ پڑھنا لازم ہو یا واجب ہو، ایسا تو کچھ نہیں ہے۔ اور جو چیز ثابت ہے نا، اس کو لازم سمجھنا بھی نہیں چاہیے۔ انہی کا دوسرا سوال ہے کہ کیلنڈر جینتری کے فجر کے وقت میں 2 یا 3 منٹ زیادہ سحری کھانے سے کیا روزہ پر اثر پڑے گا؟ کچھ مفتی حضرات 15-18 ڈگری کے فرق کے وقت کے ساتھ گنجائش دیتے ہیں۔ احتیاط تو بہرحال لازم ہے جو وقت متعین ہے، لیکن 1-2 منٹ کی گنجائش رہتی ہے، کیلنڈروں میں بھی رہتی ہے اور وقت کے اندر بھی کچھ نہ کچھ رہتی ہے۔ صبح صادق کا جو وقت ہوتا ہے وہ طلوع کی طرح نہیں ہوتا، جیسے طلوع شمس ہوا تو آپ کو نظر آ جائے گا کہ یہ فوراً نکلا، ابھی نہیں ہے، اور فوراً آپ کو سورج کی ٹکیا ہلکی سے نظر آ جائے گی، آپ کو معلوم ہو جاتا ہے کہ فوراً ایک بارگی وہ طلوع ہو جاتا ہے۔ لیکن صبح صادق کا مسئلہ ایسا نہیں ہے کہ ابھی نہیں ہے اور بالکل اس طرح ہو جائے جیسے کمرے کی لائٹ آپ نے آف کر دی تو اندھیرا ہو گیا اور آن کر دی تو اجالا ہو گیا، ایسا صبح صادق کا ہم جہاں تک سمجھتے ہیں ایسا نہیں ہے، بلکہ اس میں تھوڑی سی گنجائش ہے، یعنی گویا وہ دھیرے دھیرے گریجولی وہ دھیرے دھیرے وہ چیز ہوتی ہے، بالکل جیسے ایسا نہیں کہ کمرے کی لائٹ میں اندھیرا آپ نے جلا دیا تو فوراً وہ بتی جل جائے اور روشنی ہو جائے، اس طرح جو ہے وہ صبح صادق ایسی نہیں کہ ابھی تک نہیں ہے اور ایک دم سے صبح صادق ہو جائے، بلکہ وہ دھیرے دھیرے صبح صادق ہوتی ہے۔ تو اس اعتبار سے بعض علماء نے اس کی گنجائش دی کہ 1-2 منٹ کی گنجائش ہے، اس میں بہت زیادہ دقت یا بہت زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ احتیاط بہرحال اس میں ہے کہ وقت پر ہی آپ اس کو متعین کر لیں، اور غالباً اسی لیے بہت سے کیلنڈروں میں 1-2 وقت کا 1-2 منٹ 3 منٹ کا فرق بھی ہوتا ہے۔ عبدالرؤف یہ پوچھتے ہیں، مفتی صاحب میں فیملی کے ساتھ عمرے پہ جا رہا ہوں، پلان کے مطابق جدہ پہنچ کر ٹرین کے ذریعے پہلے مدینے جانا ہے، پھر واپس مکہ آ کر عمرہ کرنا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور اب آپ احرام ابھی نہیں باندھیں گے کیونکہ آپ کا مقصد ابھی حرم جانا نہیں ہے، بلکہ ابھی آپ کی جو نیت ہے وہ مدینے جانے کی ہے، لیکن وہ فلائٹ ایسی ہے کہ پہلے جدہ جائے گی پھر وہاں سے آپ مدینے جائیں گے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور یہ کوئی نیا مسئلہ نہیں، بہت پرانا مسئلہ ہے، کیونکہ اس سے پہلے بھی حج کرنے، عمرے کے علاوہ حج کرنے بھی جو لوگ جاتے ہیں تو فلائٹ جدہ اترتی ہے عام طور سے، اور پھر کچھ لوگ مکے جاتے ہیں اور کچھ لوگ مدینہ جاتے ہیں، تو اس میں احرام باندھنے کی ضرورت نہیں، پھر جب آپ مدینے سے حرم کے لیے آئیں تو احرام باندھ کر کے آئیں۔ ابو سعید اعظمی ان کا دوسرا سوال تھا کہ ایک مسجد ہے جس کے متصل امام صاحب کا گھر ہے، گھر کی مستورات جمعہ کی نماز امام کی اقتداء میں گھر میں جمعہ ادا کرتی ہیں، کیونکہ مائک کی آواز وہاں تک پہنچتی ہے، تو کیا مستورات کی جمعہ کی نماز ہو جائے گی؟ مسئلے کی روح سے تو ہو جائے گی، اگر اتصال ہے اور زیادہ فاصلہ نہیں، دیوار ملی ہوئی ہے اور مقتدی مسجد تک بھرے ہوئے ہیں، اور یہ معلوم ہے کہ جو ہمارے آگے مقتدی ہیں اگر دیوار ہٹا دی جائے تو بس وہ مقتدی ہوں گے، بس وہ دیوار کا فاصلہ ہے، تو مسئلے کی روح سے تو ہو جائے گی، لیکن اس طرح کا عمل کوئی بہت زیادہ اچھا نہیں۔ اس کی وجہ یہ کہ پھر وہ ہو سکتا ہے اس گھر میں اور دوسری عورتیں بھی آنے لگیں، وہ بیان کریں گے کہ بھائی ہم جمعہ تو اس طرح پڑھتے ہیں، پھر ہوگا اچھا ہم بھی آ جایا کریں گے آپ کے یہاں جمعہ کے وقت میں، تو ایک نئی چیز و بلا وجہ ایک خرافات، ایک نئی چیز شروعات ہو جائے گی، اس لیے آرام سے اس کو جو اپنے گھر میں جو اپنا روٹین کے اعتبار سے اس کو پڑھنا چاہیے، باقی جائز ہونے میں کوئی حرج نہیں ہے، نماز ہو جائے گی ان کی۔ انہی کا تیسرا سوال ہے، چہرے کے بال کہاں تک شیو کر سکتے ہیں، یعنی داڑھی کے بال کہاں شمار ہوں گے؟ داڑھی اصل میں ڈاڑھ سے بنی ہے، جو ڈاڑھ نیچے ہوتی ہے، یہ جیسے آپ منہ پھیلائیں تو جہاں تک یہ ڈاڑھ جاتی ہے وہ پورا آتا ہے، اسی لیے گلے کے بال آدمی کاٹ سکتا ہے، اور یہ جو اوپر کے ہوتے ہیں یہ ڈاڑھ نہیں، نیچے والی جو ڈاڑھ ہے، اوپر بھی ڈاڑھیں ہوتی ہیں لیکن جو نیچے کی ڈاڑھ ہے جہاں جائیں وہ عام طور سے، اس کے علاوہ اوپر یہاں کے صاف کرا سکتے ہیں، ادھر کے جو ڈاڑھ کہلاتی ہے، آپ ڈاڑھ یوں ہی ہلائیں ایسے کریں تو جتنی ڈاڑھ ہوگی اتنے بال نہ کاٹے جائیں۔ نام عثمان انہوں نے ایک کامنٹ کیا ہے، کامنٹ میں لکھتے ہیں یہ، استبرے کا طریقہ جو فقہ کی کتابوں میں لکھا ہوا اس میں ایک طریقہ یہ لکھا جاتا ہے کہ خصیتین کے نیچے اگلے رکھ کر ہلکے سے دبانے کے بعد شرمگاہ کی جگہ سپاری، یہ سب میری پریشانی ہے کہ 1-2 قطرہ آ جاتا ہے۔ دیکھیے آپ کا مسئلہ تو
پلیز مفتی صاحب بتائیے کیا کریں طریقہ نسخہ. دیکھیں یہ اس پر بھی ویڈیو اگر آپ کامنٹ میں لکھیے گا کہ ہم کو اس طرح کی ویڈیو دی جائے تو جو حضرات اس پر ویڈیو ڈالتے ہیں وہ انشاءاللہ آپ کو ڈسکرپشن پر اس کا وہ لنک بھیج دیں گے. لیکن اس کا تعلق فی الحال سمجھانے کا نہیں ہے. ہم یہی کہیں گے کہ آپ اگر شہر کے ہوں تو آپ خود براہ راست آ جائیں, ہم عملی طور پر آپ کو سمجھا دیں, کیونکہ بار بار یہ چیزیں کہی جا چکی ہیں. آپ آ جائیں, ہم سمجھا دیں گے. یا یہ کہ دور اگر رہتے ہوں تو ویڈیو کالنگ کر لیں تو اس میں انشاءاللہ آپ کو سمجھا دیا جائے گا کہ کیسے اس سے بچنا ہے. اور آخری بات یہ کہ یہ شک زیادہ ہوتا ہے, بیماری کم ہوتی ہے. اور بہت سے لوگوں کا الحمدللہ شک کا علاج ہوا بھی. خود ہم ہی لوگوں نے ان کو جب بتایا تو انہوں نے ان کے فون آئے کہ الحمدللہ بہت راحت ہے. تو یہ شک زیادہ ہے, بیماری کم ہے. اور اتنا برا شک ہے کہ آدمی زندگی پر پریشان ہو جائے گا. اگر کوئی حافظ عالم ہے تو کبھی زندگی پر امامت بھی نہیں کر سکتا. اسے ہمیشہ شک رہے گا کہ یار پتہ نہیں پاک ہوں کہ ناپاک ہوں, تو دوسروں کی امامت کیسے کرے گا, تو پریشان ہو جائے گا. تو یہ بہت برا شک ہے, اس شک سے نکلنے کی ضرورت ہے. باقی آپ فون کر لیں یا خود تشریف لے آئیں یا ویڈیو کالنگ کر لیں, انشاءاللہ آپ کو سمجھا دیا جائے گا. یہ کوئی بیماری نہیں, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ 90 سے 95% یہ بیماری نہیں ہے, بلکہ یہ شک ہے. نام خان, انہوں نے ناپاک کپڑے کو دھونے کے تعلق سے پوچھا ہے. میں نے ناپاک کپڑے کو 3 مرتبہ نل کے نیچے رکھ کر دھویا, لیکن ناپاکی اندر کی طرف لگی تھی اور میں نے صرف اوپر باہر سے 3 بار نچوڑ دیا. اور بعد میں سوکھ گیا تو میں نے دیکھا کہ کپڑے کے اندر جہاں اصل میں ناپاکی لگی تھی وہ ناپاکی نہیں گئی. ایسی شکل میں وہ کپڑا ناپاک ہی رہے گا. پاک کرنے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے آپ کپڑے کو تلاش کر کے ناپاکی کو زائل کریں. مثال کے طور پر گوبر ہے یا کوئی اور ناپاکی لگی ہوئی ہے اور کسی بھی, اور آپ نے اس کو دھل لیا, اندر وہ لگی, آپ نے اوپر دھل لیا, رگڑ دیا, نچوڑ دیا, بعد میں اس کو جب ہم نے سیدھا کر کے الٹا کر کے ٹانگا تو دیکھا وہ پوری ناپاکی, تو کیسے پاک ہو جائے گا؟ پہلے اس ناپاکی کو دور کرنا ضروری ہے. یہ ذمہ داری ہے کہ پہلے اس ناپاکی کو دور کیا جائے. لہذا اسی شکل میں کپڑا ناپاک رہے گا, کپڑا پاک نہیں ہوگا. انہی کا آگے ہے, اور میں نے اس کو سب کے ساتھ بالٹی میں ڈال دیا اور سب کپڑے رسی پر سکھا کر ڈال دیے, تو میں کیسے پاک کروں؟ آپ نے مصیبت کی, آپ نے سارے کپڑے ناپاک ہو جائیں گے. ظاہر ناپاکی, یہ تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ناپاک. دیکھیے ایک ہوتا ہے کہ اتفاقی طور پر کوئی چیز ہو جائے وہ الگ, لیکن عموماً ایسا نہیں ہوتا. اب ہماری ذمہ داری ہے کہ راستے میں اگر کسی گائے کا گوبر لگ گیا یا کسی بچے کا پاخانہ لگ گیا تو ہماری ذمہ داری ہے کہ پہلے کپڑا مشین میں ڈالنے سے پہلے, دھلنے سے پہلے اس کو اندر باہر دونوں طرف اس کو باقاعدہ دیکھیں. بہت سے لوگوں کو تو ہم نے دیکھا کہ وہ باقاعدہ لائٹ میں یوں کر کے دیکھتے ہیں کہ کہیں پر اس کو آپ دھل لیجئے. پاکی ناپاکی کا مسئلہ, ہر چیز بہت ایزی نہیں ہوتی کہ آپ نے اتارا بٹ ڈال دیا, ایسے تھوڑی ہوتا ہے. تو یہ تو آپ کی کمی ہے, تو اس کے لیے خمیازہ بھگتنا پڑے گا, زحمت گوارہ کرنا پڑے گی کہ دوسرے کپڑے بھی ناپاک ہو جائیں گے, کیونکہ وہ کپڑا ناپاک ہے, اس کی وجہ سے دوسرے کپڑے بھی ناپاک ہوں گے. انہوں نے بھی پیچھا نہیں چھوڑا. بھی اور سوال ان کا, یہ کہتے ہیں اور میں نے سب کو بالٹی میں ڈال دیا. اچھا ٹھیک ہے, رسی تو وہ صاحب رسی کو بھی ایک بار دھل دیجیے, اس کو یا پوچھ اس کو صاف کریے. تو اب ان کا ہے کہ کپڑے, رسی, بالٹی جس میں کپڑے دھوئے تھے, اور گدا اللہ جانے کیا چیز ہے جس پر گیلے کپڑے رکھے تھے, گدا یا یہ کہ جو ان سب کو, تو ظاہر بات ہے کہ جو چیز ناپاک ہوگی اس کو دھلنا پڑے گا. کیا دونوں طرف, اچھا گدے کے تعلق سے انہوں نے پوچھا کیا دونوں طرف سے اندر باہر جہاں ناپاکی لگی ہو اندر کی طرف سے ہی اس کو دھونا ضروری اور کافی ہے؟ یہ سوال سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا بھائی ناپاکی جہاں بھی لگی ہو اندر باہر اس سے کیا لینا دینا. ناپاکی ظاہر ہونا چاہیے, اس کا جسم ختم ہونا چاہیے. اندر سے لگی تو اندر دھوئیے, باہر سے لگی تو باہر دھوئیے, دونوں طرف لگی دونوں طرف سے دھوئیے اس کو, دونوں ضرور. پیشاب پاخانہ, منی, مزی, خون سب کا حکم بتا دیجیے. اگر کپڑے پر لگ جائیں تو کیسے ہو, کتنی مرتبہ نچوڑتے ہیں؟ سیدھی سی بات ہے کہ آپ جہاں پر لگا اس کو دھل کر کے نچوڑ دیجیے, بس یقین ہو جائے آپ کو. عام طور سے مسئلہ 3 بار کا آتا ہے, لیکن اگر آپ کو یقین ہے کہ نہیں ایک بار میں ہی ہم نے ٹوٹی کے نیچے لگا کر یا اس طرح اس کو کیا ہے کہ وہ ایک بار میں ہی سب کچھ ختم ہو گیا, تو زوال ہی نہیں جا سکتے. ایک بار میں بھی اگر ہو جائے تو گنجائش اس کی بھی ہے. ایک اور یہ میرا خیال ہے انہوں نے کئی خان ہی کے نام سے انہوں نے کئی سارے سوالات کر ڈالے ہیں. انہوں نے اور یہ پوچھا میں بہت کوشش کرتا ہوں کہ نماز میں تلاوت صحیح کر سکوں, لیکن میں نہیں کر پاتا, اور جب میں نماز سے باہر تلاوت کرتا ہوں تو ماشاءاللہ صحیح پڑھتا ہوں. بھائی اس کا علاج تو ہمارے پاس نہیں کہ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ نماز میں تلاوت میں مشکل ہے اور نماز سے باہر آپ کر لیتے ہیں. تو یہ ہم نہیں سمجھ پا رہے کہ کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں اور ایسا کیوں ہوتا ہے. اللہ سے دعا کریں. تو عجیب بات ہے کہ نماز سے باہر اور اندر میں ایسا کیوں فرق ہے. اچھا, بظاہر تو ایسا لگتا ہے کہ بہت خشوع و خضوع سے نماز پڑھ رہا ہے, لیکن حقیقت میں تجوید وقت لگتا ہے, یہ وسوسے آتے ہیں اس طرح کے. دیکھیے وسوسے آنے سے فکر نہ کریے, اور اگر آپ تجوید کی کوشش کرتے ہیں اور اس کی وجہ سے لیٹ ہو رہا تو کوئی حرج نہیں اس میں, کیونکہ تجوید کی رعایت کرنا بھی شریعت ہے. وہ بھی مطلوب ہے کہ قرآن کو صحیح طور پر پڑھا جائے. لہذا زیادہ وسوسے کی فکر مت کریے. اچھا, کیا یہ وسوسے میں نماز سے باہر تو برابر تلاوت کر رہا ہوں؟ ان کا پوچھنا ہے کہ نماز کے باہر مجھے پریشانی ہوتی ہے, نماز کے اندر ہوتی ہے. اس وسوسے کو آنے دیجیے.
नमाज के अंदर असल में आदमी नमाज के बाहर आज़ाद रहता है, और नमाज के अंदर बहुत सी पाबंदियाँ होती हैं, उसकी वजह से थोड़ी सी घबराहट होती है, तो आने दीजिए उसको, और वसवसों की फ़िक्र न करिए, आने दीजिए उनको। एक और नाम हमारे सामने अबू सईद आज़मी हैं। इन्होंने कहा खैरियत से होंगे आप? अल्लाह का शुक्र है हम लोग खैरियत से हैं। मेरा सवाल है कि हमारी जामा मस्जिद के ऊपर के हिस्से में कराटा मास्टर बच्चों को कराटे सिखाते हैं, क्या उनका ये अमल दुरुस्त है? दूसरा सवाल, एक मस्जिद है जिसमें मुत्तसिल इमाम साहब घर में, आम तौर से इसकी ज़रूरत महसूस नहीं होती, हालांकि बच्चों को सेहतमंद रखना ये एक ज़रूरत है, लेकिन अगर कहीं पर भी कोई जगह ना हो तब तो इसके बारे में गौर फिक्र किया जा सकता है कि साहब कहीं कोई जगह ही नहीं है तो अब क्या करें। लेकिन अगर जगह है तो बिल्कुल ही गुंजाइश नहीं है, और अगर जगह नहीं है तो हम इस मसले को दोबारा फिर और देखते हैं कि अगर वाक़ईतन कहीं पर जगह नहीं, हालांकि ऐसा नहीं है, कहीं अगर जगह नहीं है तो क्या वो मस्जिद को इस काम के लिए इस्तेमाल कर सकता है। और कराटे से मुराद गोया अपने जिस्म को फिट रखना, या यूँ कह लें एक मोमिन को ताकतवर बनाना, उसमें कराटे भी है, दूसरी चीज़ें भी हैं, मोमिन को ताकतवर बनाना। तो इसको हम और देखते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इसमें मस्जिद की बेहुरमती हो या पामाली हो, मस्जिद का एहतराम मलहूज़ ना रहे। तो इसको इंशाअल्लाह फिर किसी नशिस्त में आपके सामने बयान करेंगे। तो ये रहे नाज़रीन किराम आज के सवालात के जवाब। अब हम अगली नशिस्त तक के लिए आपसे रुख़्सत होते हैं, इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।